بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم شاہ نامی ایک خطیب ہے جو انتہائی بد عقیدہ شخص ہے اور بدتمیز آدمی ہے، اور اس کا حلیہ دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی پٹاری والا مداری ہے، اپنی چرب زبانی اور ایکٹنگ کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہے۔ ظاہری بات ہے جو محافل کی انتظامی ہوتی ہے اکثر وہ لوگ جہل ہوتے ہیں اور ان کی غرض صرف اپنی شہرت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو بد عقیدہ اور جہل قسم کے خطیب ہیں وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ظالم جو ہے وہ قوم کے ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں، اور ہماری قوم صرف جو خطیب ہے اس کا نام اور شہرت دیکھتی ہے، عقیدہ نہیں دیکھتی۔ اس کا عقیدہ کیا، شہرت دیکھتی ہے کہ کون سا خطیب مشہور ہے۔ اب اس سے غرض نہیں کہ وہ عقیدے کی کیا بات کرے گا، ہماری عملی کیا اصلاح کرے گا، وہ خود اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے ہماری قوم کو غرض نہیں ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہے، بعض الحمدللہ باشعور بھی افراد ایسے ہیں۔ تو اب یہ جو نجم شاہ ہے اس کی اگر اپنی حیثیت دیکھیں تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو مخاطب کریں، لیکن ہمارے پیش نظر عوام سنت کا ایمان ہے، تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری اور ایک سید ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے تو میں نے سوچ و بچار کے بعد چاہا کہ اس کا رد کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس بندے نے یہ جو بیان ہے اس کے اندر معاذ اللہ اس نے ایک تو علماء کی توہین کی بلکہ پوری امت کی توہین کی۔ اب لہجہ اس بندے کا دیکھے کیسا عجیب ہے، کہتا ہے او مولویو ابو طالب تے کفر دے فتوے لان والے ہو، میری پہلی دلیل دا جواب دیو، میں بیعت نہ کرنا چاہ کے سید ہی نہیں۔ او مولوی فتوے لان والے کفر دے ابو طالب تے میری پہلی دلیل دا تو جواب لایا، میں تیری بیعت نہ کرنا تے سید نہیں۔ میں کہتا ہوں تم اس لائق نہیں ہو تمہیں مرید بنایا جائے، لیکن یہ ہے تم نے بدتمیزی کا انداز اپنایا ہے علماء اہل سنت کے لیے، اور یہ بہت بڑا چیلنج تم نے کیا کہ میں مرید ہو جاؤں گا، تو لہٰذا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جو بھی نجم شاہ کے علاقے کے علماء ہیں ذمہ دار، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس بندے کا پورا پیچھا کریں، اور یہ جو میرا بیان ہے یہ اس تک پہنچ تو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پیچھا کرے کہیں کہ بھئی بیعت کرو چلو، ٹھیک ہے نا۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، تو اسے لے کے میرے پاس آئیں تاکہ یہ میری بیعت کرے اور باقاعدہ تصویریں بنائی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جی نجم شاہ صاحب نے اپنی بات کو پورا کر دیا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے اس بیان کے اندر قرآن مجید پر بھی جھوٹ باندھا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھا ہے۔ آپ دیکھیے یہ شروع میں اس نے سٹارٹنگ یہاں سے کی، او مولویو ابو طالب تے کفر تے فتوے لان والے ہو، نا جی میری پہلی دلیل دا جواب دیو، تہاڈی بیعت نہ کرنا چاہ کے سید ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے ایک کنا تو لوئیاں لا دیو ذرا، یعنی جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں سنو اور میرا جواب دو۔ بہت بڑا انداز اور چیلنج تھا، لہجہ تھا، تو اس کے پیش نظر ہم نے سمجھا کہ ضرور اس سے پوچھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب یہ کہتا ہے جناب دلیل کیا دے رہا ہے، کہتا ہے کہ 17 سال لہجہ دیکھے اس کا کیسا عامیانہ اور گھٹیا لہجہ رسول اللہ کے لیے، اور یہ ان لوگوں کی انتہائی بدبختی ہے جو آج کل ایمان ابی طالب کو بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم تو اہل سنت کا مزاج اور طریقہ بالکل سب کے سامنے ہے کہ ہم نے آج تک اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، لیکن ان لوگوں نے شریر لوگوں نے اب مسئلے کو سٹیجوں تک پہنچایا اور بہت آگے تک نکل گئے، امت کو حرام زادہ، لعنتی، کافر، معاذ اللہ، دشمن اہل بیت، بغض علی، بغض اہل بیت، کیا کیا نام دینے لگے۔ تو اب یہ مسئلہ وہ مسئلہ پہلے والا نہیں رہا کہ ہم اسے کہیں کہ جی یہ اختلافی ہو گیا اور سٹیجوں پہ نہ لایا جائے، بلکہ اب ضرورت ہے اس مسئلے کو سٹیجوں پہ لانے کی۔ جب ایک مستحب کا بھی رد کیا جائے یا مخالفت کی جائے، مستحب کو بھی ناجائز قرار دیا جائے، اب اس کی جو اہمیت ہے وہ مستحب سے اوپر چلی جاتی ہے، چونکہ ایک شریعت جس کو پسند کرے اس کو جو ناجائز کہے تو اصل میں اب وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو شریعت کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اس مستحب پر زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جائے۔ تو اب اس مسئلے کو سامنے عوام کے سامنے ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے وہ لائے، طریقے سلیقے کے ساتھ اسی انداز سے بیان کرے، بھئی ہم اس مسئلے کو ہمیں مجبور کیا گیا ہے اور اب ہم پر فرض ہے کہ جب پوری امت پہ لعن طعن کیا جائے تو ہم چپ نہیں رہیں گے۔ اب جو یہ لوگ ایمان ابی طالب ثابت کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی شان و عظمت بھول جاتے ہیں۔ ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ایسا گھٹیا لہجہ رسول اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیکھو جی وہ نمک کھاتے رسول اللہ، وہ پلتے رہے، نبی پلتا رہا، 17 سال نبی کھاتا رہا، یہ لہجہ اس کا نجم شاہ کا۔
نبی جناب 8 سال کا تھا تو ابو طالب کے پاس آیا، 25 سال کا تھا تو خدیجہ سے شادی ہوئی، 17 سال نبی کھاتا رہا۔ 8 سال دا نبی تے ابو طالب دی چولی چایا تے 25 سال دا تے ختیجہ نال ویاہ کر کے گھروں گیا ہے۔ 17 سال نبی ابو طالب دے گھروں کھاندا رہا، کی کھادا ہے؟ اب اس وقت یہ ظالم بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا قاسم واللہ یوتی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ سمجھاری بات کی۔ اور پھر رسول اللہ کے جو احسان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب کے احسان نہیں ہیں، ظاہری دنیاوی احسان تھے لیکن رسول اللہ نے چکا دیے۔ ترمذی شریف کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کسی کا بھی احسان تھا مجھ پر، رسول اللہ نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کسی کا بھی مجھ پہ احسان تھا میں نے وہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ رسول اللہ نے احسان چکا دیا۔ آپ نے ام ہانی کا رشتہ مانگا، ابو طالب نے نہیں دیا، اور الفاظ بڑے عجیب ہے تاریخ کے اندر۔ رسول اللہ نے محتاجی دے کے اپنے چاچے ابو طالب کی، حضرت عباس چاچا کو کہا کہ دیکھو میرے چاچے ابو طالب کی جو حالت ہے انتہائی غریب ہے، تو کیوں نہ ہم جناب لے لیں، ان کے بیٹوں کو ہم پالیں۔ تو رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کو لیا، حضرت عباس نے جعفر طیار کو پالا، رسول اللہ نے بیٹی کا رشتہ بھی دیا، ابو طالب نے نہیں دیا تھا، رسول اللہ نے دے دیا۔ یہ مصطفیٰ کے احسان نہیں ہے ابو طالب پہ؟ کیا مصطفیٰ نے احسان چکا نہیں دیا ابو طالب کے؟ اس وجہ سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ابو بکر کے سوا اس پر دنیاوی رسول اللہ کا کوئی احسان ہو، لیکن رسول اللہ نے چکایا نہ اس سوائے ابو بکر کے۔ یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے۔ تو لہٰذا جب لوگ اس انداز پہ آتے ہیں تو معاذ اللہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے 17 سال نبی کھاتا رہا جناب ابو طالب کے گھر سے۔ اب دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے پہلی میری دلیل کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ۔ پھر کہتا ہے جی دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے۔ اب یہ بات کر کے آگے جھوٹ بولتا ہے قرآن پہ، اللہ تعالیٰ پہ، کہتا ہے رب کہتا ہے مشرک کے گھر کا پلید ہے، میں کہتا ہوں نجم شاہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رب بندہ مشرک دے کردہ پلیت ہوندہ ہے۔ نبی 17 سال ابو طالب دے کرو کھاتا ہے۔ توبہ کرو اس بات سے، تم نے قرآن پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، جو اہل سنت کے طریقے سے ہٹتا ہے، ذلت گمراہی ٹکرے اس کا مقدر ہوتا ہے۔ کون وہ بد عقیدہ جو قرآن پیش نہیں کرتا؟ مرزائی قرآن پیش نہیں کرتے، خارجی قرآن پیش نہیں کرتے، رافضی قرآن پیش نہیں کرتے، جو حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے وہ قرآن پیش نہیں کر رہے تھے، جو مولا علی شیر خدا پر کفر کے فتوے لگانے وہ قرآن پیش نہیں کر رہے تھے۔ وہ تمہاری طرح کے تھے رافضی خارجی جو قرآن پیش کرتے ہیں لیکن قرآن پر الزام لگاتے ہیں۔ اب اس کو اتنا پتہ نہیں کہ نجس یہاں نجاست کون سی ہے، جو مشرک کی نجاست ہے وہ کون سی ہے، اور نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، اور طیب کسے کہتے ہیں، خبیث کسے کہتے ہیں، حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، یہ اسے خبر نہیں ہے۔ یہ جا کے پڑھو فقہ کی کتابوں کے اندر کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، خبیث شے کیا ہوتی ہے، طیب چیز کیا ہوتی ہے۔ دیکھو رسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ جو نبی آئے گا وہ طیبات کو حلال کرے گا، طیب چیزوں کو حلال کرے گا۔ حلال ہونے سے پہلے بھی چیزیں طیب ہوتی ہیں اور حرام ہونے سے پہلے بھی خبیث ہوتی ہیں۔ شراب خبیث تھی لیکن پہلے مباح تھی، کچھ چیزیں طیب تھیں لیکن وہ حرام تھی بنی اسرائیل پر ان کی ناشکری کی وجہ سے، تو رسول اللہ نے وہ جو طیب ان کی اس بدتمیزیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، رسول اللہ نے ان طیب چیزوں کو حلال کیا، اور جو خبیث تھیں فی نفس سے ہی جو گھٹیا چیزیں تھیں اور گندی تھی رسول اللہ نے ان کو حرام کیا۔ آپ فرق سمجھ آئی کہ خبیث اور طیب کیا ہے؟ اور مشرک کی جو نجاست ہے وہ باطنی ہوتی ہے، وہ ظاہری نجاست نہیں ہے جو گندگی ہے، کہ مشرک کے گھر کا جو کھانا معاذ اللہ یہ جو ہم جہاں سے لیتے ہیں دکانوں سے چیزیں، یہی مشرک خرید کے لے جاتے ہیں،
تو کیا وہ ناپاک ہوتی ہیں؟ ان کے گھر کی خبیث چیزیں ہوتی ہیں؟ صرف حکم یہ ہے کہ کافروں کے گھر سے جو کھانا ہے وہ اس لیے منع ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ان کی صحبت ناجائز ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکی کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ تو اگر وہ پاکی کا خیال رکھے، مشرک ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے گھر کا کھانا ناپاک نہیں ہوگا، فی نفس سے ہی پاک ہے، پاکیزہ ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو بھائی خبیث اور طیب چیز میں فرق جانو۔ اور نجاست یہاں جو مشرکی ہے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مشرک کے گھر کا جو کھانا ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے گھر کھاتے رہے، ان کی پرورش فرعون نے کی۔ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر ہوتے ہوئے جو کھایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے نبوت سے پہلے بھی، اگرچہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو خبیث چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بحث کی ہے کہ رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے آپ جو خبیث چیزیں تھیں یا جو بے حیائی کے کام تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اعلان نبوت سے پہلے بھی، لیکن جو ذبیحے ہیں نا مشرکوں کے، ایک تو ہے بتوں کے لیے ذبح کرنا، ایک ہے ویسے ذبح کرنا، تو علماء فرماتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے لیے مباح تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ اسی طرح مشرک عورتوں سے مردوں سے رشتے کرنا یہ جائز تھے۔ تو یہ ایسے جائل ہیں چونکہ رافضیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو ابو لہب کے بیٹوں کو رسول اللہ نے بیٹیوں کا رشتہ دے دیا، وہ تو مشرک تھے۔ عام طور پہ رافضی یہ بات کرتے ہیں، یہ جہر رافضی، حالانکہ شریعت کے جو حکام ہیں وہ بتدریج آئے ہیں، اور شریعت کے نزول کا زمانہ، اعلان نبوت کا زمانہ، اس سے پہلا کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو اعلان نبوت کے بعد اور شریعت کے نازل ہونے کے بعد کے زمانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح جس طرح مشرک مرد عورتوں سے نکاح جائز تھا، بعد میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، شراب پہلے مباح تھی، سود مباح تھا۔ تو اسی طرح کر کے مشرکوں کے گھر کا کھانا جو نجاست سے پاک، ظاہری نجاست سے پاک تھا، وہ جائز تھا۔ اب دیکھو میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں، ایک قرآن مجید سے مثال پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث مبارکہ سے۔ قرآن مجید سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 77 ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپ دونوں سفر کر رہے ہیں، ایک بستی میں گئے اور جا کے وہاں انہوں نے ان سے کھانا مانگا، مہمانی مانگی۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا آتا یا اہل القریۃ نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، کہ جب وہ بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، مہمانی مانگی، فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان دونوں کی تواضع سے اور مہمانی سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اب بتاؤ وہ بستی والے کون تھے؟ نجم شاہ صاحب، جن سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا، وہ موحد تھے، موحد دین تھے، یا کہ وہ کافر تھے؟ ان کا کھانا مانگنا کیسا ہے یہ بتاؤ۔ اسی طرح بخاری شریف سے مثال پیش کرتا ہوں، مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے اور ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے وہاں سے کھانا مانگا، تواضع مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے 2276 نمبر۔ تو بعد میں ان کے کسی بادشاہ کو سانپ نے بچھو نے ڈس لیا، وہ دوڑتے آئے اور کہا تم میں سے کوئی بندہ جو علاج کرے۔ اس موقع پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حتی نازلوا علی حی من احیاء العرب فاستضافوہم، کہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس جب صحابہ پہنچے تو انہوں نے ان سے مہمانی مانگی، فابوا ان یضیفوہم، تو انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اب بتاؤ نجم شاہ صاحب کہ یہ جو صحابہ کرام بستی والوں سے مانگ رہے تھے، وہ یہودی تھے، عیسائی سے کچھ بھی تھے، تو ان کا کھانا کیسا تھا؟ کیا وہ بھی نجس تھا؟ صحابہ کو علم نہیں تھا؟ تجھے زیادہ علم ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم، تجھے زیادہ علم ہے۔ تو یہ جہالت ہے تمہارے پاس ایمان ابی طالب کے بارے میں ایک بھی صحیح صریح صحیح کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جن باتوں کو تم دلیل بناتے ہو یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ ایمان کسی کا ثابت کیسے ہوتا ہے یہ سمجھو۔ ایک چیز کو جاننا اور ہے، ماننا اظہار کرنا اور ہے۔
इसी तरह किसी के घर में परवरिश नबी की अगर हो तो उससे उसका ईमान साबित नहीं होता। हज़रत मूसा की परवरिश हुई है फ़िरौन के घर, लेकिन उसका ईमान साबित नहीं हुआ, वो काफिर था। कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, रसूलुल्लाह की परवरिश अल्लाह ताला ने अबू तालिब के घर करवाई, लेकिन वो ईमान नहीं लाए, ईमान का इज़हार उन्होंने नहीं किया। समझ आ रही? लेकिन यहाँ फिर भी हम शुरू से अहले सुन्नत उनका हया और एहतराम करते हैं, लेकिन तुमने ये ख़ुद माहौल पैदा किया है कि इस बात को अब सामने लाया जाए, चूँकि तुम इंतहा तक पहुँच गए हो। तुमने सारा जनाब दीन का मदार और असल मसला मोहब्बत अहले बैत इसी को ठहरा लिया है कि जो ईमान अबी तालिब को माने वो मुहिब है, जो ना माने वो मुहिब नहीं है। फिर देखो अबू तालिब के बारे में मुशरक के लफ्ज़ हज़रत अली ने ख़ुद बयान किए हैं। यह मुस्नद अहमद है और रवायत नंबर 759 है। तो इसमें अली मुतशर खुदा जो हैं वो रसूलुल्लाह के पास आते हैं और कहते हैं कि अबू तालिब फौत हो गए हैं। आगे रसूलुल्लाह ने फरमाया जाकर उसे दफना दो। तो अली फरमान लगा इन्नहु माता मुशरिकन, वो मुशरिक मर गए हैं। यह तली के अल्फाज हैं और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर मौजूद है, और रिवायत सही नहीं तो कम अज़ कम हसन दर्जे की है। ये है अहले सुन्नत का नज़रिया, सरी साफ। तुम्हारे पास कौन सी दलील है? इसलिए फसाद ना करो उम्मत के अंदर, ना अहले सुन्नत को तबाह करो, ना मुल्क को तबाह करो। हमारे बुज़ुर्गों का जो तरीका है वही सही है, वो खामोश नहीं है, खामोशी बेहतर है। अगर यही मोहब्बत अहले बैत का नाम है तो फिर पीर मेली शाह साहब भी मोहब्बत अहले बैत से फ़ारिग है, दाता साहब भी मोहब्बत अहले बैत से फ़ारिग है, तमाम सदात सैयद अकीदा मोहब्बत अहले बैत से, पूरी उम्मत अहले सुन्नत के तमाम उलमा मुहद्दिसीन सब अहले बैत की मोहब्बत से खाली हैं। तो इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है अहले सुन्नत का, अहले बैत का, सदात का, जो ये कहे कि जो अबू तालिब का ईमान न माने वो मोहब्बत अहले बैत से तली से बुग़्ज़ रखता है, मोहब्बत अहले बैत से खाली है। समझ आ रही बात की? इस वजह से करके ये जो मसला है बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये जो दलील दी गई नजम शाह ने दी कि जनाब रब ने नबियों से फरमाया कि तय्यबात में से खाओ, तय्यब चीज़ें खाओ, और मुशरक नजस होता है। इसे पता होना चाहिए कि यहाँ नजासत कौन सी मुराद है और तय्यब किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। नजम शाह, हाँ जी, आप बात करते हैं यूँ लगता है जैसे मुजद्दिद आज़म और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आप ही हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। अब इसी तरह जनाब आगे कहता है पहाड़ से बड़ी दलील मैं देने लगा हूँ। वो कौन सी है जी? कहता है जी बाबे फरीद का वाक़या सुनाता है कि उन्होंने जनाब एक शराबी के घर का खाया तो वो अंदर ना ठहर सका, वो निकल गया। मुर्शिद रोजा खोलिया तो उल्टी आ गई। फरमाया मुबारक होगी। फरमाया वो खाना सी एक शराबी दे घर दा। तो यहाँ भी ये बिल्कुल जहालत इस बंदे की वाज़ेह हुई कि भाई शराबी के घर का तो खाना, चूँकि शरीयत ने हराम किया है शराब का कारोबार करना, तो इस वजह से शराबी के घर का खाना तो शरीयत ने मना कर दिया, हराम कर दिया। लेकिन शरीयत नाज़िल होने से पहले शराब भी मुबाह थी, और मुशरिक के घर में अगर कुछ तैयब चीज़ जो खबीस ज़हरी नजासत से पाक हो तो वो खाने में कोई हरज नहीं थी। लिहाजा इस मिसाल में और इस वाक़े में और रसूलुल्लाह के जनाब ऐलान नबूवत से पहले जो आप खाना तनावुल फरमाते थे ग़िज़ा, उसमें बहुत फ़र्क है। लिहाजा इससे उस बात का नजायज़ होना साबित नहीं हो सकता। फिर देखिए इस बंदे की हालत, इस बंदे ने 2 अंगूठियाँ पहन रखी हैं, 2 अंगूठियाँ। तो मैं पूछता हूँ नजम शाह साहब, ये जो 2 अंगूठियाँ आपने पहनी हैं इसका जवाज़ क्या है? क्या शरीयत के अंदर जो फ़ुक़हाए किराम ने वज़ाहत फरमाई है, उलमाए इस्लाम ने, कितनी अंगूठियों की इजाज़त है और वज़न कितना होना चाहिए, ये भी आपकी ज़िम्मे है जनाब, कि 2 अंगूठियाँ पहन के और एक नाजायज़ हरकत करके आप जनाब तो उलमा को ललकारें, यानी जो जहल मलंग नंग धड़ंग है उन जैसी आपकी हरकत हो, और ज़ुबान आपकी जो है वो बहुत तेज़ हो, और मदारी की तरह जनाब आप बातों में लोगों को घेर लें, तो इससे आप क्या समझते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत को आप लाजवाब कर देंगे और ख़ामोश कर देंगे? ये आपकी बेखबरी थी। इस वजह से अब मैं आखिर में दोबारा फिर नजम शाह साहब को और इनके इलाके के जो उलमा हैं और मुजाहिदीन अहले सुन्नत, उनसे मैं कहता हूँ कि नजम शाह साहब से रब्ता करें और मेरी वीडियो इन तक पहुँचाए, कहें जी आप भी सैयद अपने आप को कहते हैं। एक काज़मी सैयद ने आपका जवाब दिया, कहता है आओ या जवाब दो आके, चाहे वीडियो की सूरत में पेश कर दो। अगर जवाब ना दे सको तो फिर हमारे साथ जनाब चलो और जाके शाह साहब की जाके बैत करो।
ضرور شاہ صاحب سے یہ جواب لے کے دیں، نہیں تو آ کے شاہ صاحب میری بیعت کریں تاکہ اپنی بات کو پورا کریں، اس لیے کہ انہوں نے بڑے دڑلے سے اور سرے ہم چیلنج کیا کہ جناب او مولوی ہو ابو طالب تے کفر دے فتوے لانے والے ہو، میری پہلی دلیل دا جواب دیو، میں تہاڈی بیعت نہ کرا تو میں سید نہیں۔ اس اپنے جناب للکار کو اور اپنے اس دعوے کو یاد رکھتے ہوئے اور اس کو نبھاتے ہوئے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے شاہ صاحب تشریف لائیں، یا تو جواب دیں نہیں تو تشریف لائیں اور آ کے بیعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت اور صراط مستقیم جو ہے اس پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ السلام علیکم۔